السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ سبق نمبر ہے 47، سبق نمبر 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی فی 7 مواطن المزبلۃ والمجزرۃ والمقبرۃ وقارعۃ الطریق والحمام ومعاطن الابن وفوق ظہر بیت اللہ، رواہ الترمذی وضعفہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات میں 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1، کوڑا ڈالنے کی جگہ گندگی، اسی طرح ذبح خانے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، شارع عام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، حمام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور اونٹوں کے باڑے میں، اونٹوں کے باندھنے کی جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور بیت اللہ کی چھت پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ روایت ضعیف ہے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن ان مقامات پر نماز پڑھنا شرعاً ممنوع ہے۔ کوڑا کرکٹ کی جگہ، یہ جگہ پاک نہیں ہوتی، اور نماز کے لیے شرط ہے کہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اسی طرح ذبح خانے میں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ خون، گوبر اور اس قسم کی تمام چیزیں، گندی چیزیں مل جل کر جگہ بدبودار، گندی، غلاظت دار بن جاتی ہے، تو نماز نہیں پڑھنی۔ شارع عام میں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ لوگوں کے لیے دشواری کا باعث بنتا ہے، اور کعبہ کی چھت پر بھی نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے کہ نماز میں شرط ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو چھت میں پڑھنے کی طرف سے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والی شرط ہی نہیں پائی جاتی۔ اگلی حدیث، وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نہ تو قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اور نہ ہی قبروں پر بیٹھو۔ تو اس حدیث میں بھی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب بعض حضرات یا اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کی قوم اور بعد میں آنے والے لوگ اور آج موجودہ اہل شرک و اہل بدعات، یہ حضرات قبروں کے پاس جو ان کے بقول بزرگ ہیں، اور اس میں 1 نمبر اور 2 نمبر بزرگ دونوں موجود ہیں، یعنی وہ جو بزرگ نہیں ان کو بزرگ بنا دیا گیا،
یا جو بزرگوں کی قبریں ہیں، تو بعض حضرات بزرگوں کی قبروں کے پاس اس لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں کہ بزرگوں کی روحوں سے فیض حاصل ہوگا، یا مسجد کے کونے کے اندر ہی بزرگ کی قبر بنا ڈالتے ہیں کہ بزرگ کی روح سے ہمیں فیض حاصل ہوگا، یا یہ کہ ہم اپنی التجا و زاری بزرگوں کے آگے رکھیں گے، بزرگوں کی اللہ کے آگے ہوگی، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور بزرگوں کی موڑتا نہیں ہے۔ جو بھی مقصد ہو اس کی بھی ممانعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پیغمبر رحمت کہ طائف کے سفر میں آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں سینکڑوں پتھر کھانے کے بعد بھی اور بے شمار زخم اٹھانے کے بعد بھی نبی رحمت نے بددعائیہ کلمات نہیں کہے، وگرنہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب رحمان کے حکم پر اللہ کے فرشتے نبی کی دعا کا انتظار میں ہیں، یعنی پیارے نبی کے اشارے پر منتظر۔ ادھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ اللہ بددعائیہ کلمات نکلیں، اور ادھر ملائکہ ان طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں گندم جس طرح چکی میں پستی ہے دو پتھروں میں، اسی طرح ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیں۔ مگر قربان اس نبی رحمت کی سیرت پر، اس کی نبوت اور رسالت پر، اس کے لازوال حسن و جمال پر کہ سینکڑوں پتھر کھانے کے بعد بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بھی بد دعا نہ نکلی، مگر وہی رسول ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت پڑ جائے ان یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ جنہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح بخاری 1330، کتاب الجنائز۔ تو جو کام سابقہ امتوں نے کیا، اس امت میں شرک کرنے والوں نے بھی یہی شرک کیا، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبرستانوں میں مسجدیں بنا ڈالی، مسجدوں میں قبریں کھڑی کر دیں، کیوں کہ بزرگوں کی روحوں سے فیض حاصل ہوگا۔ اگلی حدیث۔ اب اس حدیث میں حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں قبر پر بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ اب قبر پر بیٹھنا ایک یہ ہے کہ ٹیک لگا کر بیٹھ لیا جائے، قبر پر ایک بیٹھنا یہ ہے کہ مجاور بن کر بیٹھا جائے۔ اور مسلم میں اور ابو داود میں پیارے نبی فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ، رواہ ابو داود و مسلم۔ پیارے نبی نے قبر پختہ کرنے سے منع کیا، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، اور قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا، قبر پر لکھنے سے منع کیا۔ کیوں؟ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ کہ جیسے پچھلی امتیں قوم نوح، یہودی اور عیسائی آگے چل کر پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر لعنت کے حقدار ہوئے، پیارے نبی اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ کہیں میری امت کے اندر بھی یہ لوگ لعنت کی زد تلے نہ آ جائیں۔ مگر افسوس ان اہل شرک و اہل بدعات پر قرآن پاک کی واضح آیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث اپنی جگہ پر روز روشن کی طرح موجود، لیکن پھر بھی اہل شرک نے مردوں کی قبروں کو پختہ کیا، ان پر گنبد عمارات تعمیر کر ڈالے، قبے بنا دیے، مزار و دربار بنا دیے، ان پر مجاور بن کر بیٹھ گئے اور قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جس کام سے پیارے نبی نے منع کیا
اسی کام کو کرنے لگ گئے۔ ان کو یہ عقل تک نہ آئی کہ جس باب حجویری اور اجمیری اور جس باب اجمیری اور پاک پتن کے مرنے پر اس کی شلوار ہم نے اتاری، اس کی قمیض کو ہم نے پھاڑ کر اتارا، اس بابے کا استنجا ہم نے کرایا، بابے کا وضو غسل ہم نے کرایا، بابا سارا کچھ ہوتا دیکھتا رہا مگر بابا کچھ نہ کر پایا۔ آج جب اس بابے کو قبر میں دفن کیا، یہ بابا مشکل کشا بن گیا۔ بہت بڑے شرم و حیا کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو اتنا محتاج اور اتنا لاچار، اتنا مجبور، جو مرنے کے بعد اپنا استنجا نہ کر پایا، وہ خاک بنے گا کسی کا مشکل کشا۔ سچ کہا اللہ نے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد اور ظالم وہ ہیں جو اللہ حی قیوم کو چھوڑ کر مردہ پوجا میں لگا ہوا ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ دیکھ لے اپنے جوتوں کو، اگر جوتے میں کوئی گندگی یا ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اسے صاف کر دے اور پھر ان میں نماز پڑھے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا، ابن خزیمہ نے صحیح کہا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا درست ہے۔ ہاں، ضروری یہ ہے کہ جوتے صاف ہونے چاہیے۔ بھائیو، یہ باب شروط الصلاۃ ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کی شرط ہے، شرطوں میں سے ایک کہ نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ اگر جوتے گندے اور ناپاک ہوں گے نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے ادا کرنے اور قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی پاک، نمازی کا جسم لباس پاک ہو۔ تو فرمایا جب مسجد میں آؤ تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتوں کو دیکھ لو، اگر گندگی ہے تو رگڑ کر مٹی پر رگڑو، دور کر دو، گندگی کو صاف کر دو، پھر ان میں نماز پڑھ لو۔ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، جوتوں سمیت نماز پڑھنا معلوم ہوا۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھنے والے نے پوچھا، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتوں سمیت نماز پڑھی؟ فرمایا نعم، جی ہاں، پیارے نبی نے جوتوں سمیت نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں پیارے آقا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار درود و سلام ہوں، اور اللہ تعالی ہمارے اس درود و سلام کے پڑھنے کو، ہمارے اس نیک عمل کو ہم وسیلہ بناتے ہیں کہ ہمارا درد بخار دور ہو جائے۔ ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں جوتوں سمیت۔ دوران نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے اتار دیے۔ آپ کی دیکھا دیکھی آپ کے پیچھے موجود آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب آپ نماز پڑھ لیے، آپ نے نماز پڑھ لی تو پوچھا، میرے ساتھیو تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا ہم نے تو اس لیے اتارے کہ آپ نے اتارے۔ آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے آ کر بتایا میرے جوتوں میں گندگی ہے، غالباً گوبر کا کچھ حصہ لگا تھا، تو اس لیے میں نے جوتے اتار دیے۔ مسند امام احمد ابن حنبل اور ابو داود کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعل حدیث نمبر 650۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنا درست ہے، اور ہمیں اس سے حدیث سے یہ معلوم ہوا نبی کے صحابہ نبی کی سیرت پر عمل کر گئے،
بغیر جانے کہ نبی یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ آج ہم خود کو اہل حدیث کہلوانے والے، خود کو اہل سنت والجماعت کہلوانے والے، ہم اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم بھی نبی کے صحابہ کی طرح نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ نام تو بڑا پیارا اہل حدیث، لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ ہائے رے شرم کا مقام، کتنا پیارا نام رکھا اہل حدیث، مگر چہرے پر داڑھی نہیں۔ صحابہ بھی اہل حدیث تھے، نبی نے عمل کیا، امام اہل حدیث نے چپ چاپ صحابہ نے نبی کی نقل اتار لی۔ یہ ہوتے ہیں اہل حدیث، جو خود کو کہے اہل حدیث، کہلوائے اہل حدیث، مگر چہرے پر داڑھی کٹی ہے، داڑھی پر بلیڈ لگا ہے۔ شرم کرنا چاہیے مجھ کو ایسا اہل حدیث کہلوا کر کہ میں کہلواؤں خود کو مسلمان اور اہل حدیث، اور میرا حال یہ ہو کہ میں نبی کی داڑھی کو ناپسند کرنے والا، دشمنی کرنے والا اور نفرت کرنے والا ہوں۔ صحیح بات ہے کہ سچے اور سچے اہل حدیث صحابہ تھے جو نبی کے قدم پہ قدم رکھ کر نبی کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ رب رحمان ہمیں بھی ایسا ہی اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطئ احدکم الاذى بخفیہ فتہورہما التراب، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے موزوں سے گندگی کو روندے تو مٹی اسے پاک صاف کرنے والی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، راہ چلتے ہوئے اگر بندہ گندگی میں سے گزر گیا، جوتوں کے تلووں پر گندگی لگ گئی، اب چاہیے یہ کہ صاف مٹی پہ جا کر اپنے جوتوں کو رگڑے اور مٹی اس کے جوتوں کو پاک کر دے گی۔ علامہ ناصر الدین البانی اور ابن حبان، امام ابن حبان رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کی بھی یہی رائے ہے، یہی کہنا ہے، نجاست خشک ہو یا تر ہو، صرف زمین پر جوتا اچھی طرح رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، اسے پانی سے پاک کرنے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق 47 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوڑا ڈالنے کی جگہ ناپاک جگہ ہوتی ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ ذبح خانہ گندی جگہ ہے، خون ہے، گوبر ہے، دیگر نجاستیں ہیں، نماز نہیں پڑھنی۔ شارع عام میں نماز نہیں پڑھنی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، حمام میں نماز نہیں پڑھنی، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ کی چھت پر نماز نہیں پڑھنی، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، اور قبروں کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں جب کوئی شخص جوتوں سمیت داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے جوتے گندے تو نہیں ہیں، اگر گندے ہیں تو گندگی دور کرے، پھر ان میں نماز پڑھے۔ جب بندہ جوتوں سمیت کسی گندی جگہ سے گزر جائے، چاہیے کہ جوتوں کو مٹی پہ رگڑ کر جوتوں کو صاف کر لے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی کا صحن کچا تھا، مٹی والا صحن تھا۔ یہاں یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر بہترین کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت جی جوتوں سمیت مسجد میں گھس جائیں کہ یہ تو سنت ہے۔ تو مسجد کے بہترین کارپیٹ قالین کو مٹی لگا کر اسے گرد آلود بھی نہیں کرنا۔ ایسی جگہ کہ مسجد کا صحن کچا ہے، جیسے مرکز طیبہ مرید کے میں جامع مسجد کا صحن کچی مٹی کا ہے، وہاں نماز جوتوں سمیت پڑھنا بالکل درست۔ جہاں کارپٹ قالین بچھا ہے
وہاں جوتوں سمیت نہیں گھس جانا کہ مٹی ہے تو پاک، مگر کارپیٹ قالین مٹی سے گرد آلود ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان بیماروں کو شفا دے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں کو دور فرمائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور جو مومن مسلمان مر گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس بنائے۔ اللہ رب رحمان ہمیں زندہ رکھے کتاب و سنت پر، توحید و سنت پر۔ ہمیں مرنے کا وقت آئے تو اللہ شہادت فی سبیل اللہ قبولیت کے درجے کے ساتھ عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالی اپنی جنتوں میں ہمیں کھانے پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔